وہ کنفیوژن کیا ہے؟ یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کی ہے؟ وہ کنفیوژن کریٹ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ ان 9 ملین کو آپ بیسکلی 6 یا 10 یا 12 سیٹوں میں سمیٹ دیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. آج پھر وزیراعظم پاکستان نے اس بات کا دہراوا کیا کہ وہ ہر شخصیت سے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک سے پیسہ لوٹا، باہر بھیجا، ان میں سے کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ دہراوا ہے جو بار بار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3.25 سال میں مسلسل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہی رہی ہے کہ ملک سے جو لوگ دولت چوری کر کے باہر لے گئے ہیں ان سے کسی بھی نیگوشیشن ٹیبل پر بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ بات ہے جو کہ ان کی کنفیوژن کو قطعی طور پر ظاہر نہیں کرتی ہے، وہ بڑے فرم ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں، لیکن کنفیوژن کی فضا اسلام آباد کے اندر بہرکیف موجود ہے اور گزشتہ 15 دن سے اس فضا کو نوٹس کیا جا رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے شاید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ وہ کنفیوژن کیا ہے؟ یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کی ہے؟ وہ کنفیوژن کریٹ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ متحدہ اپوزیشن جو خود کو متحدہ تو کہتی ہے، اپوزیشن ضرور ہوگی لیکن متحد نظر نہیں آتی، وہ بھی یہی بات دہرا رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کی کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن بار بار کریٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے۔ ان ہاؤس چینج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے بغیر کس طرح کا ان ہاؤس چینج ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ایسے کسی ان ہاؤس چینج کو تسلیم کرے گی؟ کیا اگر 4 سال حکومت کرتے رہے ہیں پچھلے ادوار میں دوسرے پارٹی کے رہنما، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر 4 سال کر کے کسی اور کو لایا جائے گا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے جس کے جوابات جاننا ضروری ہیں۔ ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی۔ ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے #نیا پاکستان۔ #نیا پاکستان۔ مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں، آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سید زلفی بخاری کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کا مکمل نام ہے سید ذوالفقار بخاری۔ آپ سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز تھے، آج کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے دست راست ہیں اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ زلفی بخاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے رہے گا کہ یہ ان ہاؤس چینج کی جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی جانب سے کریٹ کی گئی ہے، اور کیا پی ٹی آئی کسی بھی اس طرح کے ان ہاؤس چینج کو ایکسیپٹ کرے گی؟ آپ کا دوسرا جو سوال ہے اس کا آنسر ہے نو، کبھی بھی نہیں۔ جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ کیسے، دیکھیں بیسکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سوائے خان صاحب کے ہم کسی کو بھی ریموور کر سکتے ہیں، کسی کو بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ سوال تو یہ ہے، سوال تو یہ نہیں ہے کہ چینج ہونا چاہیے یا نہیں، کیوں نہیں چل سکتے؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس پہ بتائیں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ ایک واحد انسان ہے جو ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کے موقف کے لیے بینڈ ہو سکتا ہے، نہ وہ ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ ان کو ایز دے رہے ہیں، جو ان نے ملک کے ساتھ کیا ان کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو ہینس یہی کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی ہو جائے بس خان صاحب نہ ہو، مطلب پورے پاکستان میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو بس عمران خان نہ ہو۔ تو یہ ایک، میں تو سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ تو ایسی کوئی فضا یا اس طرح کی کوئی بات چیت ود ان دا کیبنٹ اور ود ان دا فرینڈز آف عمران خان سرکل یہ ہے کہ یار اس طرح کی باتیں باہر چل رہی ہیں اور میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے؟ آئی تھنک سرکلز میں ہوگا، ان ٹرمز آف نون لیگ سرکلز، وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوں گے کہ جی خان صاحب کل جا رہے ہیں، پرسوں جا رہے ہیں، ترسوں جا رہے ہیں۔ لیکن جمیل بھائی یہ آپ نے دیکھا کہ 3 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کل گر رہی ہے، یہ ایشو یہ ہو گیا، اب پتہ چلا کہ جی یہ ملک ناراض ہے، اب پتہ چلا کہ جی آرمی ناراض ہے، پتہ چلا یہ چینجز آ رہی ہیں۔ تو یہ ہم پہلے دن سے لٹرلی جو آپ کی بات ہے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں، یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو انسرٹنٹی کہتے ہیں۔ جب آپ مارکیٹس بھی کھیلتے ہیں یا اسٹاک ایکسچینج تو وہ اسپیکولیشن پہ چلتی ہے نا، اسپیکولیشن آتی ہے تو مارکیٹس چینج ہوتی ہیں اس کی۔
تو ظاہری بات ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ انسرٹنٹی ہو, تو پاکستان میں ایک انسرٹنٹی پھیل جائے تو ہر چیز بیٹھ جاتی ہے, رک جاتی ہے. وہ بیسکلی اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو نقصان کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا یعنی ان ایکچوئل ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں, رائٹ. حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران نیازی سب سے بڑا مافیا ہے اور اس کو بھاگنے نہیں دیں گے. وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ آئی تھنک فی الحال تو اپنے تایا جان جو بھاگے ہوئے ہیں انگلینڈ, ان کو واپس لے آئے ہیں. بھاگے ہوئے تو وہی ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب ابھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جمیل بھائی آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ جو ان کی اسٹیٹ سیکرٹری نے ان کا جو ویزا بولا کہ بیسکلی وہ ویلکم نہیں ہے انگلینڈ کے اندر. تو مطلب ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کا انٹیریئر منسٹر بیسکلی اسٹیٹ سیکرٹری جو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں ویلکم نہیں ہے, ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے, نہ ان کو علاج کی ضرورت ہے, اور وہ بہانہ لے کے آئے تھے یہاں اور پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں لگ گئے تھے. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں رہیں. ٹھیک ہے, انگلینڈ کے لاز الگ ہیں کہ آپ کو پھر کورٹ جانا پڑتا ہے, ہائی کورٹ, ٹائم لگتا ہے, ایک پروسیس ہے. لیکن سوچیں کہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر ہی آپ کے بارے میں, پھر بھی آپ معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کروں گا, مطلب بے شرموں کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تو آئی تھنک حمزہ صاحب کو پہلے فیملی کے اندر دیکھنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے پہلے, اس کے بعد کوئی اور پھر دیکھنا چاہیے کہ جی ان کے والد, ان کے تایا, تو پہلے وہ ساری چیزیں وہ چیک کر لیں. پھر اس کے مطابق ان کے جو کزنز ہیں حسن اور حسین اور جو وہاں ہیں تو ان کو بھی ان کے بارے میں پہلے وہ چیک کر لیں. جہاں تک بھاگنے نہیں دیں گے, ایک پہلے تو آپ کو موقع نہیں آنا, انہوں نے جانا نہیں ہے, آپ کو موقع نہیں آنا. اور دوسری چیز یہ کہ مطلب کوئی لاجک سی بات کرے کہ بھاگنا نہیں. خان صاحب کہاں بھاگیں گے, مطلب کس کے پاس بھاگیں گے, ان کے پاس تو باہر کچھ ہے ہی نہیں باہر, تو کہاں بھاگیں گے. ہاں جاگنگ ٹریل پہ جا سکتے ہیں, اگر پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں. ہاں 10-10 کلومیٹر رننگ کر سکتے ہیں, وہاں آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں. اچھا, یہ بات کویسچنیبل آپ لوگوں کے اینڈ کے اوپر بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ کے اوپر بھی, کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان واپس نہیں آ رہے. اس طرح اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوتی ہے, وہ باہر چلے گئے پاکستان واپس نہیں آ رہے. لیکن یہ کویسچن بہرحال اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا. یہ کویسچن اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اگر انورٹڈ کاماز ماموں بنا سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا ان کو؟ دیکھیں جائز سوال ہے جی. اس وقت میں کیبنٹ میں تھا. آئی تھنک شاید میں اور فواد چودھری صاحب اور شاید ایک اور مے بی علی زیدی صاحب, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ہم نے میں نے مائک آن کر کے بولا تھا کہ ہرگز نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں جانا چاہیے. اور اس میں 2-3 منسٹرز نے اپوز کیا تھا اس ڈیسیژن کو. لیکن بات یہ کہ ہم نے اس لیے جانے دیا کہ ایز اے گورنمنٹ, کیونکہ ہم سمجھ یہ رہے تھے کہ ان کی زندگی موت کا سوال ہے. اب چاہے جو بھی ہو, انسان ہے, ہمیں کسی کے کوئی اچھی یا بری ان کو اگر کوئی ٹریٹمنٹ مل رہی ہو, ہمیں وہ حق نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے اندر رکاوٹ ڈالیں. اور خان صاحب ایک بڑے ہائی مورلسٹک گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے بولا تھا نہیں ان کو ٹھیک ہوں کہ بعد میں پھر یہ کمپلین ہو, میں بیمار تھا, میں آرگیو نہیں کر سکتا تھا کیس میں, یہ نہیں کر سکتا تھا, وہ نہیں, تو ان کو ٹریٹمنٹ کرنے دیں. اب اگر وہ جھوٹ بول کے یا صحیح بیانی کر کے نہیں اور ٹھیک ٹھاک تھے اور چلے گئے ہیں باہر, تو مطلب ان پہ پھر اور بھی بندہ ان کی طرف دیکھ کے ترس دکھاتا ہے کہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. مطلب ہے کہ آپ ایک سینئر اپنے پارٹی کے لیڈر ہیں. لوگ آپ کو چاہے جو بھی, ہم لوگ تو فالو کرتے ہیں نون لیگ کی ایک ووٹ بینک ہے, ان لوگوں کو مایوس کر کے ان لوگوں کے آپ, ہم خان صاحب کیا کہتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, گھبرانا نہیں, اٹھتے ہیں, ہمیں جذبہ دیتے ہیں, یہ وہاں سے میں بیمار ہوں اور بھاگ گئے. تو مطلب ان کے اپنے فالوورز کیا سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں اندر سے. تو اٹس انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے ایک لیڈر بیہیو کرتا ہے. اچھا, انفارچونیٹ تو یہ ہے اپنی جگہ پر, ساتھ ساتھ خان صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ وہ پیسہ چوری کرنے والوں کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. کیا واقعتاً یہ بات درست ہے کہ وہ پیسہ چوری کرنے والوں سے یا جن کا نام نیب کے ریڈار پہ ہے یا باقی اداروں کے ریڈار پہ ہے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا ماضی قریب میں یا آنے والے دنوں میں بیک ڈور رابطے, یہ صرف پولیٹکس ہے؟ دیکھیں ایک تو ہے پارٹی, لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر نون لیگ ہے تو اس کے اندر ہر بندہ برا ہے یا ہر بندہ چور ہے یا ہر بندے نے کچھ غلط کیا. Likewise the case with PTI. Likewise the case with PTI, likewise the case with PPP. Yes.
لیکن بات یہ کہ ایز اے پارٹی نہیں، پرائم منسٹر کا ظاہری بات ہے ان کا پورا ایک موقف ہے، ان کے وہ الیکشنز جیت کے آئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر. تو جو آپ کے مین جو لوگ ہیں جو کنوکٹڈ ہیں، مطلب نواز شریف ایک کنوکٹڈ فیلن ہے، لیٹ می ریفریز، ایک بھاگا ہوا کنوکٹڈ فیلن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو وہ مطلب ہے کہ جیسے کہ ایسکوبار آپ دیکھتے ہیں، ابھی ہر بندہ نیٹ فلکس دیکھتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں، تو وہ بالکل بھاگے ہوئے ہیں ویسے اسی طریقے سے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو کوئی بیک ڈور تو ناممکن ہے. زلفی بھائی، آپ لندن میں آپ کی اپنی ایک شناخت ہے، آپ کا ایک اپنا مرتبہ ہے وہاں پر، تو آپ نے اپنا رسوخ کیوں نہیں استعمال کیا جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی ہے، ایک شخص یہاں سے بھاگا ہوا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو یہاں لانے کے لیے جس طرح آپ کی بڑی سروسز ہیں، خاص طور پر ایئر لائن کو پاکستان کے اندر بحال کرانے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی، تو آپ نے کیوں اپنے سورسز نہیں یوز کیے کہ خان صاحب کو اس ہزیمت سے بچایا جائے اور وہ پاکستان آئیں، فیس کریں اپنے مقدمات کو؟ دیکھیں، ہم نے ہر بندے نے اپنی ریسورسز استعمال کی ہیں، اور میں جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی بریک تھرو تھی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مس پریتی نے ان کو انگلینڈ رہنے کی اجازت نہیں دی، مطلب کینسل کر دیا کہ یہ ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے ایک بریک تھرو تو یہ ہوئی ہے. ہاں، لا پروسیجر کے مطابق ٹائم لگتا ہے، اور مزید میں اس میں کوئی حرج نہیں ایڈمٹ کرنے کے لیے، ہمیشہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہر جگہ فائر فائٹنگ چلتی ہے گورنمنٹ کے اندر. پروسیکیوشن ویک ہے آپ لوگوں کے اینڈ کے اوپر؟ پروسیکیوشن نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ویک ہے، لیکن آئی جسٹ تھنک کہ شاید انگلینڈ کے اگر 2-3 ہم ٹاپ فرمز ہائر کریں کنسلٹنٹ ٹو انٹیریئر منسٹری پاکستان، تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. کہ اس میں کوئی دیکھیں جو اتنے پیسے ان کو پاکستان میں دینے، اس کے مطلب 0.001% ان فرمز کو لگے گا، بلکہ پاکستان کا لگے گا بھی نہیں. ہم آسانی سے اوورسیز پاکستانی سے بھی فنڈ کرا سکتے ہیں. 2-3 فرمز ہمیں ہائر کرنی چاہیے، جو انٹیریئر منسٹری کو، ہماری ایمبیسی کو، فارن آفس کو بھی وہاں کنسلٹنٹ کے طور پہ ان کو ایگزیکٹ پروسیجرز بتائیں کہ سب سے تیز طریقہ کیا ہو سکتا ہے ان کو واپس. اور لوپ ہولز، کیونکہ لاز از اے لا اینڈ دین دیر از لوپ ہولز. آپ نے دیکھنے کہ اس کو کیسے آپ صحیح طریقے سے نہیں ہونے چاہیے تھے، مزید بہتر ہو سکتے تھے. ہم اس میں دیکھیں ہر چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو ضرور ہم عقل کل نہیں ہیں. کئی لوگ، کئی وکیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے بہت بہتر ہیں، جو یا شاید جو ہمارے وکیل جو ہینڈل کر رہے ہیں ان سے شاید بہتر ہوں، کیونکہ ان کو لاس پتہ ہے اپنے ملک کا. تو آئی تھنک اگر ان کی ایکسپرٹیز لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. رائٹ، یہ تو میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پرسنل کیس. اب ریحام خان کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، معافی مانگنا پڑی، حتیٰ کہ عزت کا جو آپ کا دعویٰ تھا، آپ نے ان کو دل سے معاف کر دیا ہے یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیں جمیل بھائی، ریحام خان بیسکلی وہ ایریلیونٹ ہے میری زندگی میں. اٹ میکس نو ڈفرینس چاہے وہ جو بولتی یا نہیں بولتی. بات یہ ہے کہ اس کو نہ مجھے کوئی اہمیت تھی کہ اس نے بولا ہے یا نہیں بولا. بات یہ تھی کہ ایک سٹانس کی. انفارچونیٹلی کیونکہ یہاں کورٹس تھوڑے سے سلو ہیں، ججز وغیرہ اس طریقے سے ڈیفیمیشن کو اتنے سیریسلی نہیں لیتے. ایک کیس 15-20 سال کبھی آئی ڈونٹ تھنک کبھی کہیں اینڈ پہ پہنچا بھی ہے. تو ریحام خان واز جس کو ہمیں اگزامپل بنانا تھا کہ یو کین ناٹ گیٹ اوے کہ آپ جو بولیں کہ جی زلفی نے یہ روزویلٹ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، بہت کچھ بول دیا. تو وہ ایک پوائنٹ بنانا تھا کہ دیکھیں بار کے جب آپ کے باہر جب کورٹس اچھے ہوتے ہیں یا فاسٹ ہوتے ہیں ڈیفیمیشن میں، تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. اس کا رزلٹ یہ تھا کہ میں جیتا ہوں. انہیں اپولوجائز کیا ہے، ان کو چارجز لگے. کیس میں تو سکسیس ہوئی، دل سے معاف کیا. لائک میں جیسے کو بولا کہ میرے لیے ریلیونٹ ہے، آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، آپ کو اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. رائٹ. آپ کو خان صاحب کے ATM کا خطاب دیا جاتا ہے PMLN کی جانب سے اور آپ کے باقی حریفوں کی جانب سے، کہ واقعی از دیٹ دا کیس؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہیں یہ کام بناتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، فار واٹ ریزن. مجھے ابھی آج تک سمجھ نہیں آئی. خود سے کریٹ کر دیتے ہیں، خود سے کریٹ کر دیتے ہیں اپنی چیز. رائٹ. پاکستان میں سیاست کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ لندن میں تھے، خوش باش زندگی گزار رہے تھے. خان صاحب بھی زندگی بڑی زبردست گزار رہے تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا اگر وہ پالیٹکس میں نہ آتے. مطلب اس سے اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ورلڈ کپ جتوایا اور سکون سے گھر بیٹھے ہوئے. مجھے خان صاحب ہمیشہ اپنا ایگزامپل دیتے تھے، اور مجھے یاد ہے 10 سال پہلے بھی جب ہم قریب ہونے لگے تو انہوں نے مجھے
میں بزنس میں خوش تھا تو کہتے تھے کہ تمہیں پاکستان میں انوالو ہونا چاہیے. میں کہتا تھا نہیں میں یہاں خوش ہوں, میں اپنی زندگی بنا رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہتے تھے کتنا بزنس کرو گے, منی از اے مینس ٹو این اینڈ, مجھے ہمیشہ کہتے تھے. تو الحمدللہ آج میں یہاں ہوں, اور ان کی اللہ کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے لوگوں نے بڑی عزت دی ہے. بڑی ایک آئی تھنک 3 سالوں میں اللہ نے ایک قسم کی پاپولیرٹی دی ہے, خاص طور یوتھ میں. تو اٹس این انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس, اپس ڈاؤنز, اسکینڈلز, کانٹروورسیز, اس سے نکلنا, سپریم کورٹ کے کیسز, اس سے جیتنا, آگے جانا, رنگ روڈ, وہاں سے جیتنا. تو یہ آئی تھنک جو اسکارز ہیں ان کو بڑی کیریکٹر بلڈنگ ہے. یس یس, یہ رنگ روڈ والی جو آپ نے بات کی, آپ اس سے بڑے سکسیزفلی باہر نکلے اس سارے ایشو سے. اس کے باوجود آپ معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب کے برائے اوورسیز پاکستانیز نہیں ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا آپ نے خود ایکسیپٹ نہیں کیا یا پرائم منسٹر نے آپ کو دوبارہ آفر نہیں کی وہ پوزیشن؟ نہیں, پرائم منسٹر نے مجھے دوبارہ آفر نہیں کی وہ پوزیشن. اچھا, اور آپ بننا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں, میں بڑا پیشنیٹ ہوں اوورسیز کے بارے میں, تو ظاہری بات ہے اگر میں ان کو ایک بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہوں تو میں ہمیشہ کروں گا, ابھی بھی کرتا رہوں گا. اور ابھی میرے 2-3 پلانز بھی ہیں فورمز بنانے کے لیے اوورسیز کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نگلیکٹڈ ہیں, چاہے ہم جتنا بھی کرنے کی کوشش کریں اٹس ناٹ گڈ انف, اور ہم اور کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ میں ان کے لیے ایک آواز کے طور پہ بولوں اور لوگ مجھے ریکگنائز کریں کہ یہ اوورسیز کے مسئلے اٹھاتا ہے. آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اوورسیز پاکستانی سے انٹیکٹ تو ہوں گے. جی دیکھیں, ہمیشہ وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہمارا جو کانٹیکٹ ہے, چاہے منسٹری ہو نہ ہو. آئی تھنک ہمیشہ میرا اور اوورسیز کا ایک رابطہ ہے. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک اچھا مقام باہر دیا تھا, تو اس کی وجہ سے میرے کانٹیکٹس, میرے جو لوگ ہیں وہاں, تو ہمیشہ لائک آئی سیڈ کہ اس کو ہم انٹیکٹ رکھیں گے اور ان کو آگے لے کے چلیں گے. جو بھی ہم اوورسیز منسٹر ایوب افریدی صاحب کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تو وہ میرا فرض ہے کرنا. اچھا, میں اس سے پہلے کہ اوورسیز پاکستانیز کی آن لائن ووٹنگ کے طریقہ کار کی طرف آؤں, کیونکہ آپ لوگوں نے بل پاس کرایا, مجھے خان صاحب اور آپ کے تعلق کے حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. ایک تو یہ, خان صاحب سے آپ کی دوستی کب سے ہے, اور آپ نے خان صاحب کو بطور دوست, بطور ناٹ ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری, بطور دوست کیسا پایا آپ نے خان صاحب؟ پرائم منسٹر اور میری 2008 میں ملاقات, جو صحیح ملاقات ہوئی تھی لنڈن میں, تو 2008 سے لے کے آج تک وہ ہیں. اینڈ ایز اے فرینڈ, آئی مین اگر آپ خالی دوست کے بارے میں, تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں دوست نہیں کہہ سکتا آج سے کہ ایز این ایلڈر بردر یا مینٹور آپ کا, یا آئیکن اس طریقے سے. تو ان کو بڑا میں لک اپ کرتا اسپیشلی اس وقت اتنا کرتا تھا کہ تو ہر چیز ان کے بیسس پہ ہوتی. تو آہستہ آہستہ جو چیزیں مجھے بتاتے تھے میں سمجھتا نہیں ایسا نہیں ہوگا, پھر ایسا ہی ہوتا گیا. مانتے ہیں آپ کی بات, مانتے ہیں آپ, سجیسٹ کرتے ہیں جب تو, یا پھر اپنی بات منواتے ہیں خان صاحب؟ نہیں دیکھیں, خان صاحب اپنے ویوز پہ تو اسٹرانگ ہیں, لیکن میں نے جو ان کی سب سے اچھی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کئی لوگوں کے ویوز لیتے ہیں. تو جس بندے کی ایکسپرٹیز ہو کسی چیز میں, ان کے وہ ویوز ضرور لیتے ہیں. اور اگر وہ آپ کی بات کلک کر گئی کہ اس میں کوئی سینس بن رہا ہے, کوئی لاجک آ رہی ہے, تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, وہ ضرور وہ آن بورڈ لیتے ہیں. رائٹ. خان صاحب کی دوستی سے یا ایز اے مینٹور ان کے ساتھ رہنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا تنقید کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے؟ یہ بڑا ٹف کوسچن ہے, لیکن پوچھنا ضروری تھا. دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. پلیز کیری آن. میرے والد صاحب وہ کہتے تھے کہ 2 قسم کے درخت ہوتے ہیں, کہ ایک جو سیدھا اوپر جاتا ہے, اس کے نہ اس کے برانچز لین کرتے ہیں, نہ اس کے کوئی فروٹ آتے ہیں, نہ کوئی اس پہ کوئی چڑیاں بیٹھتی ہیں یا کچھ, تو وہ صرف اپنے لیے ہوتے ہیں. لیکن جو درخت جو آپ دیکھتے ہیں جن کی شاخیں نکلتی ہیں, فروٹس اس کے اوپر آتے ہیں, سایہ دیتا ہے, تو وہ ایسے نیچے تو اٹ گیوز. خان صاحب اس قسم کے درخت, سایہ دینے والے, جو سایہ دینے والے, لیکن جو بھی ان کے پاس ہو وہ ان سے گین کرتا ہے. مطلب اگر آج میری کوئی میری چھوٹی موٹی اگر کوئی حیثیت ہے پاکستان کے اندر ان ٹرمز آف پالیٹکس, تو وہ خان صاحب کی وجہ سے. اگر لوگ مجھے باہر الحمدللہ اگر پسند کرتے ہوں یا یوتھ کی فالوئنگ, وہ خان صاحب کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بعد میں شاید کچھ
انسانی انڈیویجول کے اوپر ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے قریب ہے اس لیے یہ انہی کا کیرزما ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو, تو ان کی اتنی چارم ہے اور اتنی پاپولیرٹی کہ وہ اپنے لوگوں, وہ سوائے اپنے آپ پہ ان کے لوگوں کے جو ان کے آس پاس ہیں یا جو لوگ یا ماسز ریلیٹ کر سکیں ان کے اوپر بھی. اچھا ویسے تو میں کامیاب جوان پروگرام کے جو اسپورٹس ڈرائیو تھا اس ایونٹ میں نے خود وٹنس کیا, لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گا کیا خان صاحب کی پاپولیرٹی ابھی بھی ویسی ہے جو 2017 یا 18 میں تھی؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں عمران خان ایز اے انڈیویجول, ایز این آئیکن, ایز اے برانڈ, ایز اے سیلیبریٹی, ایز اے فلانتھروپسٹ, ایز اے ایکس گریٹ اسپورٹس کرکٹر, اسپورٹس مین, ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. اب اس امبریلا کے نیچے آپ نے پرائم منسٹر کا بھی ایک ٹیگ لگا دیا اس سی وی, اس بایو ڈیٹا کے اوپر, تو ان کی پاپولیرٹی ایز اے پرائم منسٹر بھی بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں پہلے 1-2 سالوں میں جب کووڈ سے پہلے دورے بہت تھے تو لوگ میں ایک بڑی گڈ فیلنگ آئی تھی کہ یار یہ میرا پرائم منسٹر ہے. آپ میں اوورسیز کیونکہ سنبھالتا تھا, جہاں بھی ہم جاتے تھے تو لوگوں سے ملتے تھے, تو ایون اگر وہ خان صاحب کو اتنا فالو نہیں کرتے تھے وہ پھر بھی کہتے تھے کہ یار اب مزہ آیا ہمارے پرائم منسٹر. نان پاکستانیز کہتے تھے کہ اگر وہ پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے آئی لائک یور پرائم منسٹر چارم, آئی لائک یور پرائم منسٹر. وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پرسنالٹی, ایز عمران خان, ان کی پاپولیرٹی بالکل گرو کی ہے. اچھا مزید گرو کی 100%. اور آئی تھنک وہ کامیاب جوان ایک اس کا ہم خود دیکھ کے آئے ہیں اس کے اوپر, تو نہیں بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس کے اوپر آپ نے ٹویٹس بھی کیے, میں دیکھ رہا تھا. I'm talking about few journalists جنہوں نے مطلب ڈبڈ 1-2 ویڈیوز allegedly dubbed. دیکھیں چاول تو ہر انسان مار سکتا ہے نا, اس میں کوئی اس میں it's not a big deal. تو لیکن ابھی آج میاں والی کا ماشاءاللہ جلسہ تھا, ہیوج جلسہ, ہاں بگ شو. لیکن یہ جو کہتے ہیں اسٹیڈیم کا, سندھ میں کتنی دیر PPP کی حکومت ہے, ان کو بولیں کراچی اسٹیڈیم فل کر دیں, دکھا دینا. وہ ڈیڈ کراؤڈ ہوتا ہے موسٹلی, میں وٹنس کرتا ہوں, خود جا کے دیکھا ہے میں. ڈیڈ تو دوسری چیز ہوگی نا, پہلے ان کو بولیں کہ فل کر کے دکھا دیں, پورا اسٹیڈیم فل کر کے دکھائیں. نواز شریف صاحب کتنی دفعہ پرائم منسٹر تھے, کیوں نہیں وہ فل کر سکے اسٹیڈیم, کریں. اور یہ بھی جمیل بھائی یاد رکھیں کہ خان صاحب نے صرف اسلام آباد میں نہیں, واشنگٹن میں بھی ایک پورا I remember کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا, it was a big show. یاد رکھیں کہ وہ جب ہم نے وہ کرایا تھا, یاد میں پہلے 2-3 اس کے بعد مودی کو کرانا پڑ گیا تھا, یاد ہوگا. میں پہلے 2 ہفتے پہلے گیا تھا, پھر 1 ہفتے پہلے PM سے پہلے. تو جب میں وہ اسٹیڈیم بک کر رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا ہے, یہ وہ اتنا فل نہیں ہوگا, ہر چیز. اور سچ پوچھے میں بھی تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا کہ یار یہ فل کرا سکیں گے یا نہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا کراؤڈ اندر تھا اور جتنا کراؤڈ باہر تھا جو اندر نہیں آ سکا, تو اسلام آباد اور پاکستان تو ایک دور کی بات ہے. یہ جو کراؤڈ سے گراؤنڈ کو فل کرنے کی سائیکی ہے, یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے بطور ورکر. ویسے ایز اے جنرل ہیومن بینگ اینڈ ورکر میں پوچھنا دیکھیں 100% یہ چیلنج ہوتا ہے پارٹی ورکرز کے لیے, یار یہ فل کرنا ہے. دیکھیں 100% کیونکہ باہر اتنا چیلنج نہیں تھا کیونکہ باہر نیٹ ورکس ہیں, لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہاں ظاہری بات ہے لوگوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اتنے آسانی سے پہنچنے کے لیے, لیکن ایک چیلنج تو ظاہری بات ہے آپ جتنے طریقے سے اس کو پروموٹ کریں گے, مینیج کریں گے. ٹائمنگز ہوتی ہیں, لوگ یہاں آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ دیہی علاقوں پہ, تو آپ نے ان کو نکالنا ہوتا ہے, ان کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. تو یہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو باہر جو ہوا تھا وہ ظاہری بات ہے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب اس کے دوسرے دن پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بولا تھا کہ آئی سو یور جلسہ اور بڑا آپ نے بڑا کیا تھا. مطلب وہ جلسے سے امپریسڈ ہوئے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ایک پاکستانی پرائم منسٹر کب پہلے ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو تو مشکل سے کوئی چھوٹا سا ریسٹورینٹ فل نہیں کرنا آتا انگلینڈ میں یا کسی ملک میں بھی فار دیٹ میٹر. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سندھ آپ کی ہے نا, آپ جا کے سندھ میں کر رہے ہیں. آپ میں چیلنج کرتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ لے کے آئے ہیں وہ لے کے آئے, آپ لے آئیں. مطلب آپ رینٹ, آپ کو اسٹیڈیم میں رینٹ اور آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کوئی کامنٹ کریں, اس سے بریک آئے گی. وہ چیلنج یہ ہے کہ NA 133 کا بائی الیکشن ہوا, بائی پولز ہوئے. ان بائی پولز میں آپ لوگ تو انفارچونیٹلی نہیں تھے کیونکہ کاغذات کا معاملہ تھا, جبکہ دوسری جماعتیں کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے خود ودرا کی ہے. ہیونگ سیڈ دس آل, اس میں پیپلز پارٹی کا بندہ 32,000 ووٹ لے جاتا ہے جنہوں نے کبھی 5,000 ووٹ بھی نہیں لیے تھے, 5,500. تو یہ 32,000 ووٹ لے کر رنر اپ رہنا اور 43,000 ووٹ والے کا فرسٹ آنا,
Isn't that a challenge for Pakistan Tehreek-e-Insaf? No. In a province like Punjab? نہیں I don't think so, کیونکہ یہ بڑا I think بڑا فیوریبل ہے پی ٹی آئی کو. ایک تو ووٹر ٹرن آؤٹ لو تھا, اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی 16.7%. ایگزیکٹلی ایون فار بائی الیکشن وہ لو ہے کمپیریٹیولی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ موبلٹی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر سے, ووٹر سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو دکھاتا ہے, دیکھیں آپ کا جو چیلنج ہے پنجاب میں, جو آپ کا جو کانٹیسٹ بن سکتا ہے وہ نون ہے, رائٹ, جو ہم ہے جو پنجاب میں فیئر چیلنج نہیں سمجھتا. پی 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 تو ہے ہی نہیں. پی 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 کو بیسکلی ان لوگوں کو ووٹ ملا ہے جو نون کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے اور آپشن کوئی اور نہیں ہے. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی بہت گر گئی ہے, ٹو دی ایکسٹینڈ کہ وہ آصف زرداری کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں سوائے نواز شریف کو. یا تو اٹ شوز یو کہ پنجاب کے اندر. آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں گا, ہمارے پاس وی ہیو مچ ٹائم, پلنٹی آف ٹائم, وہ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. خواتین حضرات ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, زلفی بخاری صاحب, کیونکہ لندن سے آپ کا تعلق ہے, پاکستان سے بھی تعلق ہے, تو اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ کا بل پاس ہوا ہے وہ کتنا پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہے اور کتنا اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے, الیکشن کمیشن اس کے اوپر کتنا سپورٹ کر سکتا ہے. جو اسپین سے ٹیم آئی تھی, الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی, تو 4 کروڑ روپیہ لے کر ایک جملہ لکھ کے جاتی ہے کہ یہ دس از ناٹ ٹیکنیکلی پاسبل. تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر اوورسیز پاکستانی کا کیا بنے گا؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ میں سید ذوالفقار بخاری صاحب المعروف زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود ہیں. زلفی بھائی بہت شکریہ اگین. آپ سے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں, ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈیفیمیشن کیس آپ نے کیا ہوا ہے پنڈی کمشنر کے اوپر, وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ الحمدللہ آئی ایم ویری امپریسڈ, کافی سپیڈ سے جا رہا ہے. اس کی 2 یا 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. وہ پہلی دفعہ آئے نہیں, اور آئی تھنک دوسری دفعہ آئے ہیں, ڈیلیبریٹلی نہیں آئے, اور پھر دوسری دفعہ اپنے وکیل کو بھیجا کہ ہمیں ملا نہیں ہے, ہمیں ٹائم دیں رپلائی کا. تو آئی تھنک وہ کل پرسوں شاید ایک اور ہیئرنگ ہوگی, تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے, یہ پتہ چل جائے گا. جی, جو بڑا ضروری ہے نا. ہوپ کہ یہاں کی بھی کورٹس جیسے کہ اسپیڈی جسٹس کی طرف دیکھیں گے, جسٹس ڈیلے ضروری ہو کہ آپ ایسے کسی کا نام بلا وجہ ڈال نہیں سکتے. ہاں, اور اگر آپ نے ڈالا ہے تو آپ کو وجہ بتانی ہوگی کہ کوئی وجہ ہوگی کہ جی زلفی بخاری یہاں تھے کیونکہ ان کی فیملی تھی اور اس کا مطلب ان کی بھی زمین ہے, مطلب کوئی لاجک ہوگی نا اس کے پیچھے. آپ کو یہ پولیٹیکل لگتا ہے کہ معاملہ پولیٹیسائز کر کے آپ کو الجھانے کی کوشش کی گئی؟ 100% ایک کنسپیریسی تھی جی, اور کون اس کے پیچھے ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کے 100% کنسپیریسی. آپ اتنی مطلب ویل انفارمڈ ہیں, آپ کو پتہ تو ہوگا کہ کون اس کے پیچھے, اور میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے نکلوانا میرا کام ہے. انشاءاللہ بتائیں گے آپ. ٹائم ول ریویل آل. جی آلرائٹ, دیٹس گریٹ. اچھا, اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ, اس کا قانون پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی سے, بڑا ٹف تھا, ایک ہی دن میں 33 قوانین پاس کروائے, سینٹ سے ایک ہی دن میں 4 لاز پاس ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کتنا امپلیمنٹیبل ہے آن لائن ووٹنگ؟ اٹس ویری امپلیمنٹیبل. یہ جو ایک غلط نیریٹو چل رہا ہے کہ نہیں ہے, دس از ناٹ ٹرو جی. آئی تھنک کچھ 120 ملک ان کے ایکسپیرٹس کو ووٹنگ رائٹس دیتے ہیں, اور وہ آن لائن ہی ہیں زیادہ تر, ابھی سب نہیں لیکن زیادہ تر. تو آن لائن بڑا ایزی ہو سکتا ہے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے آپ لیپ فراک کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو وہی اسی کا کام ابھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی اتنی بڑی مشکلات نہیں ہیں. مشکلات تو بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن اسپین سے ایک ٹیم بلائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, 4 کروڑ روپے ان کو فیس دی گئی, صرف یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ آن لائن پاسبل ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی تقریباً 4 ہفتے کی تگودو کی ہے. اس کے بعد ایک 1 لائنر انہوں نے رپورٹ جاری کی, اور وہ یہ تھی کہ دس از ناٹ ٹیکنیکلی پاسبل. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہیک ہو جائے گا, تو ہم یہ اس طرح کے جوابات سن کر کب تک خود کو تسلی دیتے رہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کر پائے گا اسی ٹینیور کے خاتمے تک, 2023 تک, اگر یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کر لے؟ لیکن مجھے جو اسپینش فرم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا میں نے بتا دیا جی. تو وہ اگر آن لائن ہے. دوسری چیز مجھے نہیں پتا کہ ان نے کیسے یہ ڈرائیو کیا ہے, جب تک اب تک ہم نے نادرا نے وہ ٹیکنالوجی بنائی نہیں ہے. تو جب چیز ریلیز ہی نہیں ہوئی, آپ کہیں کہ فون ہیک ہو سکتا ہے, لیکن جب تک فون کام ہی نہ کر رہا ہو تو ہیک کیسے ہوگا؟
تو پہلے ہمیں کام کرنے دیں. نادرا اس پہ کافی اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں, اس کو پورا سسٹم ڈیولپ کرنے دیں, اور پھر اس کے بعد جس فرم کو آنا ہے کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں. لیکن جیسے میں نے بولا ہے, امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, یہ سارے ملک اپنے ایکسپیرٹس کو ووٹ کرنے کا حق دیتے ہیں. ٹیکنالوجی اڈیپٹیو نیشنز ہیں جی وہ. ایگزیکٹلی. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں, ہم کوئی پہلا ملک نہیں ہے, وہ آؤٹ آف 120 ملک. تو ہم کوئی نئی چیز نہیں کرنے جا رہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے, اب ہم پھر سے ہم اس ریس میں تو آئے نا, ریس میں آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو شہباز شریف صاحب اور یہ احسن اقبال صاحب, یہ سب اس کو اس لیے ڈرل کرتے ہیں کہ آپ کا 9 ملین رفلی ڈائسپورا. شہباز شریف صاحب یہ گیم کھیلنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان 9 ملین کو آپ بیسکلی 6 یا 10 یا 12 سیٹوں میں سمیٹ دیں. اب 9 ملین جب آپ 6 یا 12 میں آپ کو اس کو کر دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ایک سیٹ رفلی گیو اینڈ ٹیک 1 ملین کی ہے, 1 ملین ووٹ کی ہے اوورسیز کی. تو وہ 1 ملین ووٹ کا کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ 9 ملین اپنے علاقوں میں نہ ووٹ ڈالیں, کیونکہ جب 9 ملین اپنے علاقوں میں اپنے ووٹس ڈالیں گے تو وہ سوئنگ کر سکتے ہیں ووٹ, شاید 25 سے 30 یا 40 سیٹس کو سوئنگ کر سکتے ہیں. اتنا بڑا نمبر ہے. وہ سوئنگ سے ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو محدود کر دیں 10-12 سیٹوں میں. تو زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کو یہ 10-12 مل جائیں گے. وہ خان صاحب کی ان سوئنگ سے بھی ڈر رہے ہیں نا. وہ ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو انٹینٹ ہے وہ ای وی ایم کو لا کر ٹھیک نہیں ہے اور آن لائن ووٹنگ کو لا کر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ووٹر باہر زیادہ ہے, پاکستان سے زیادہ فارن میں. کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. وہ اس لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوورسیز کی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, لیکن میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں, اور الحمدللہ اس کو کنفائن نہیں کرنا چاہیے. اگر میں اٹک کا ہوں اور میں باہر رہتا ہوں تو میں اٹک میں ہی ووٹ کروں گا. مجھے پتا ہے کہ اٹک میں کیا ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. یار اٹک جب پیسے بھیجتے ہیں 3 ملین لوگ سعودی عربیہ میں بلو کالر آپ کا ورکر ہے, وہ کوئی 1 سال پہلے گیا ہے, کوئی 2 سال پہلے گیا ہے, کوئی 10 سال پہلے گیا ہے. وہ آپ سے زیادہ ان ٹچ ہے کہ اس کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس کو محدود کرنے کا ایک پلان تھا کہ کیونکہ آپ ووٹ اس طریقے سے سوئنگ کر سکتے ہیں. مطلب اگر منڈی باؤدین میں بڑے اوورسیز باہر گئے ہیں, مالاکنڈ میں لوگ باہر گئے ہیں, اگر وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ ہو اور وہ مالاکنڈ یا منڈی باؤدین یا جیلم میں دیں, اس سے ووٹ سوئنگ ہوگا, اس سے سیٹ سوئنگ ہوگی. وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں, وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں. رائٹ. جہانگیر خان ترین صاحب کیا اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں؟ آئی تھاٹ انہوں نے اپنی پارٹی یا کچھ بنا لی تھی, میں فالو نہیں کر رہا. آئی جنرلی ڈونٹ نو اگر ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں, معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا. کوئی رابطہ نہیں ہے. نہیں, آپ بالکل یو ہیو آل دا پروگیٹو کہ آپ اس کو آنسر کریں یا نہ کریں, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال تھا, میں نے بھی گوگلی مار دی نا. تو وہ پارٹی میں پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ ہیں یا نہیں؟ مجھے آفیشیل سٹیٹس نہیں پتا, لیکن جو میں نے ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنی پارٹی یا کوئی گروپ اپنا گروپ بنا لیا ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کا کیا لیگلی اس کا کیا سٹیٹس. ابھی جو ہوا میں اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پیچ اپ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس یا انفارمیشن یا کوئی افواہ؟ میں جنرلی میں نے خالی وہ تصویر دیکھی تھی گیلانی صاحب کی, جہانگیر صاحب کی, اون صاحب کی. تو اگر ہو جائے ان کا پیچ اپ تو اچھی بات ہے. وہ بھی کر کے دیکھ لیں. وہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین. الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور کے اندر اس کو امپلیمنٹ کروا پائے گا جو آپ لوگوں نے قانون پاس کروایا؟ اگر ان کی نیت صحیح ہو. نیت ٹھیک لگتی ہے؟ کراس ٹاک تھوڑی سی مجھے بھی کر لینے دیں. آئی تھنک اگر وہ صحیح نیت سے کام کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پوری امید پہ دنیا کا ہے. ہمیں پوری امید ہے, اور ہم پورا ان کو حوصلہ بھی دیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی قابلیت بھی ہے, وہ ضرور کر سکیں گے. آپ بس کرتے رہیں. رائٹ. پی ایم ایل این کو کیا پرابلم ہے کہ ای وی ایم نہ ہو؟ دیکھیں اس کو آپ ذرا بریک کر لیں. ای وی ایم آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ہیکبل ہو. اگین ابھی تک اس کو ای وی ایم کی مشین کمپلیٹلی 100% نہیں لانچ ہوئی, لیکن ابھی سے آپ نے اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں. میرا سمپل سا سوال ہے, اگر وہ 1% بھی ڈسکریڈٹڈ ہو سکے, لیٹس سے کوئی ٹیکنالوجی دنیا میں لیٹس سے فار ایگزامپل 100% نہیں ہے, ایک آرگیومنٹ ہے, تو وہ 99% ہے, 98% ہوگی, ایسے کچھ. کیا وہ زیادہ سیف ہے یا جب آپ بیلٹ باکسز ڈالتے ہیں, ٹھپے ڈالتے ہیں رات کو, وہ تو زیادہ چوری ہونے کا خطرہ ہے. وہ بیلٹ باکسز آپ چوری کر کے گاڑی میں ڈال کے گھر لے جاتے ہیں, صبح ڈالتے ہیں,
رات کو کوئی اور جیتا ہوا ہوتا تھا, صبح کوئی اور MNA بنا ہوا ہوتا ہے, وہ زیادہ سیف ہے یا وہ 1% سے آپ اگر وہ ڈاؤٹ ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں EVM ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کی بیسکس ہو گئی ہیں, اس میں بیچ میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, میں نے بھی پچھلے ہفتے ایک پریزیڈنٹ صاحب نے میٹنگ نہیں میں نے وہ میٹنگ جو ہماری ہوتی ہیں EVM اور آن لائن میں چیئرمین نادرا شبلی صاحب پریزیڈنٹ صاحب چیئر کرتے ہیں, تو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اس میں جیسے کہ ابھی 10 لاکھ کا انعام دیے کہ اگر کوئی ہیک کر سکے, اس کے بعد ایک ہیکاثون ہوگا کہ دنیا کے بہترین ہیکرز, میں خود ایک ہیکر کو لے کے تو دنیا میں نمبر 3 آفیشیل ہیکر ہے, ریٹڈ ہے, تو وہ بھی ایک اس کے پاس بھی ایک چانس ملے گا کہ وہ بھی جا کے کوشش کرے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس کو تیار تو ہونے دیں, مطلب اتنا ڈر, ایک چیز آئی نہیں اس سے پہلے ہی اتنا ڈر کہ ابھی سے آپ کر دیں, مطلب کہ اگر وہ ہیکبل ہوگا تو دنیا کے سامنے ہی ہوگا, یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہیکر کو ہیک کیا ہوا ہے. آپ اپنا ہیکر بھیج دیں, میں ان کو لے جاؤں گا مشین پہ, اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لیں, آپ کو پتہ چل. لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہ کریں, یعنی آپ پیچھے رہ جائیں دنیا سے. دنیا یوز کر رہی ہے, اور آج ہم یہ ٹچ اسکرین والا فون یوز کرتے ہیں, آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس اینالاگ فون ہوتا تھا بٹنز والے. تو میں سوری UAE نے ڈیجیٹلائزیشن منسٹری بنائی تھی, خود پریزیڈنٹ شیخ خلیفہ اس میں خود منسٹر بنے تھے, کیونکہ ایک مونارکی کے اندر بھی, ٹھیک ہے, ایک مونارکی کے اندر بھی سب سے ایک کنگڈم شپ کے اندر جہاں ایک آرڈر آتا ہے تو نیچے تک جاتا ہے, اس مونارکی میں بھی وہ خود اس لیے ڈیجیٹلائز منسٹر بنے تھے, اور لیڈ انہوں نے اس ڈیجیٹلائزیشن منسٹری کا کیا تھا, کیونکہ ان کو پتہ کہ ڈیجیٹلائزیشن سے یا ٹیکنالوجی سے سب سے زیادہ ریزسٹنس آتی ہے ایک مونارکی میں, لیٹ الون ڈیموکریسی کے اندر جہاں شاہی نظام اور یہ وہ ہر چیز, وہاں بھی ان کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑی, تو وہ خود بنے تھے. تو کیوں جو بھی, اور جب ہم آئے تھے ہم نے بولا ٹیکنالوجی مراد سعید صاحب NHA میں لے کے آئے ہیں, سب لے کے آ رہے ہیں اپنے منسٹریز کے اندر, تو آپ کو ریزسٹنس آتی ہے. ریزسٹنس کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, ایک ٹرانسپیرنسی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ جو مافیا ہے وہ ووٹنگ کے ٹیکنالوجی اس کو ڈیجیٹلائز کرنا یا ٹیکنالوجی ایڈوانس کرنا, نون لیگ اور PPP کو موت پڑی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر. کیوں؟ یہ تو اس کا جواب ہم ان سے مانگتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں خان صاحب کی نیت پہ شک ہے کہ وہ اس میں نا اس کو ہیک کر کے اس میں اپنے ووٹر ڈال دیں گے. میں ان کو آپ کے شو پہ کہتا ہوں کہ اس مشین کو EVM کو بننے دیں, جب وہ پوری طریقے سے تیار ہو, وہ اپنے ہیکرز دنیا سے لے آئیں, ٹھیک ہے, میں ان کا خرچہ برداشت کروں گا اور میں ان کو ساتھ لے جاؤں گا. دیکھ رہا ہے تو سن لے اس کو. اگر وہ ہیک ہو جائے تو پھر ہم سب کی بہترین ہے, جب وہ ہیک کریں گے وہ بتائیں گے ایسے کیا ہے, تو اس کو ہم فکس کر دیں گے, ٹویٹ کر دیں گے, جو بھی ہمیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے وہ لے آئیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں ان کو لے کے جاؤں. رائٹ. اچھا, اب ریگنگ جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک پری پول ریگنگ ہوتی ہے, ایک پول پروسیس کے اندر کی ریگنگ ہوتی ہے, ایک پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے. تو یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے بیفور دا پولز, پیسوں کے ذریعے, مائنڈ میکنگ, انفلوئنس کے ذریعے, تحفے تحائف کے ذریعے, EVM آ بھی جائے تو اس پری پول ریگنگ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا پروگیٹو ہے, جب تک اس میں آپ ریفارمز نہیں کرتے آپ پری پول ریگنگ کو کیسے ختم کر سکیں گے؟ میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز بننے سے پہلے ہی اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہ کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. اب آپ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیں کہ جی اس مشین 100% اس کا کنٹرول خان صاحب کی جیب میں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے ووٹ کرنے کا, لوگ ہی نہ نکلیں. مطلب ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے نا, تو وہ یہی نیریٹو چاہ رہے ہیں کہ لوگ مطلب ایک چیز بنی نہیں ہے, ریڈی 100% نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیسکس ہیں, کافی آگے چلے گیا, لیکن اس کی ٹویکنگ کی ابھی ضرورت ہے. تو اس کو آپ نیریٹو آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن جو بیلٹ باکسز آپ لوگ چڑھا کے لے گئے تھے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مطلب جہاں 40% ٹرانسپیرنسی آپ 99% سے ڈر رہے ہیں. وہ احسن اقبال صاحب کراچی پہنچے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا پروجیکٹ چرا کے لے گئے, تختی اپنی لگا رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ برینچ. تو اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ یہ واقعتاً خان صاحب کے اپنے پروجیکٹس ہیں یا ان کے دور کا کوئی پروجیکٹ ہے جس کے اوپر؟ دیکھیں پہلے تو ہم نے اناؤنس کیا تھا جب ہم نے کراچی کا پروگرام دیا تھا, اور الحمدللہ اسی ٹائم اسکیل 35 ارب روپے کا, تو اور اسی ٹائم اسکیل پہ PTI گورنمنٹ نے اس کو پورا کیا ہے. PM نے ماشاءاللہ کل انوگریشن دی ہے, تو ویل ڈن ٹو دا ہول ٹیم. اس میں کئی لوگوں کا بینیفٹ ہوگا, کاسٹ آف ٹریولنگ آسان ہوگی, ٹریول ٹائم آسان ہوگا. کچھ آئی تھنک 1,40,000 لوگ
پیسنجرز کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. کوئی 80 odd بسز ہیں, ہائیبریڈ بسز ہیں. آج عمر صاحب کے ساتھ ہی تھا میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ BRT پشاور کو تو ایک ایوارڈ ملا ہے فور کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. یہ لائن اس سے بھی زیادہ فرینڈلی ہے. اچھا, کیونکہ یہ خود اس کی بیٹریز خود سیلف جنریٹنگ ہے رادر دین الیکٹرسٹی. جب الیکٹرک ہوتا ہے آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں اپنے انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ خود سیلف جنریٹنگ بسز ہیں. اب ایسے اقبال بندہ کیا بولے ان کو نہیں بولے نا سر, آپ کو بلایا اسی لیے. اگلے کہتے ہیں کہ یہ تو تختی ہمارے پروجیکٹ کے اوپر اپنی تختی لگا کے چلے گئے, میں پہلے آیا ہوا افتتاح کرنے, تو وہ تو پہلے پہنچ گئے تھے ایک دن پہلے. میں آپ کو اس کو اگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ایک WWF کا پروجیکٹ تھا ہاؤسز کا, میں نے PM صاحب نے انوگریٹ کیا تھا 1500 گھر جو WWF نے کیے تھے, ان کو بنا دیا تھا. وہ پروجیکٹ کچھ 20 سال پرانا تھا. اب آج PPP وہ پتہ نہیں اس میں سکینڈلز تھے, وہ گوندل صاحب کے سکینڈلز, پتہ نہیں کیا یہ وہ آگے پیچھے تھے. تو وہ اگر آ کے بولیں کہ جی یہ تو میرا پروجیکٹ تھا, ہاں تھا اگر, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ گرین لائن ہے, لیکن پروجیکٹ ایک کنزیوم کرنا, ایک اس کے اندر چوری کرنا یا بیک ہینڈرز لینے کے لیے ایک اور چیز ہے, اس کو ایکسیکیوٹ کرنا اور عوام تک پہنچانا ایک اور چیز. اور یہ بھی گڈ ول جیسا ہے کہ اگر ان کا بھی کوئی شروع کیا ہوا پروجیکٹ ہے, آپ لوگ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, کیونکہ پریویس گورنمنٹ میں تو اس کو بند کر دیتے تھے, ایسے پروجیکٹس کو بند کر دیا جاتا تھا. جی دیکھیں, یہاں کا بھی جو اسلام آباد کا بھی جو میٹرو ہے ان کا پروجیکٹ تھا, لیکن آج دن تک گورنمنٹ اس کی سبسڈیز دے رہی ہے. آئی تھنک جو مجھے اگر آئی ایم ناٹ رانگ, وہ کبھی پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, وہ لاس میں جا رہا ہے. تو آپ نے بیسکلی اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے ملک کے اوپر خزانے کے اوپر برڈن ڈالا, آپ نے لون ڈالا ہوا ہے, آپ نے اور تو کچھ نہیں کیا. ویری رائٹ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کو گانا گاتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ نہیں, ہاں میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. کیسی آواز ہے بائی دی وے؟ وہ اٹس دیئر پرسنل میٹر, irrelevant. اچھا, اب آڈیو اور ویڈیو لیکس کے فنومنا کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ ہر 2 ہفتے کے بعد آڈیو آ جاتی ہے کسی کی, ہر 2-3 ہفتے کے بعد کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے, اور اسی سال میں زیادہ تیزی سے شروع ہوا ہے سلسلہ. یہ کیسے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور یہ اوریجنل ہے نہیں ہے, جینوئن ہے نہیں ہے؟ دیکھیں, کئی ہوں گی کئی نہیں ہوں گی, اس میں لیکس ایسے. اسٹارٹنگ ود ثاقب نثار صاحب والی جو آڈیو. ہاں, تو ثاقب نثار والی جو تھی وہ آئی تھنک سمن نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو بریک ڈاؤن کیا, ایکسپوز کیا کہ کس طریقے سے وہ فورج تھی, اور انہیں بیسکلی کٹ اینڈ پیسٹ کر کے میچ کر کے انہیں وہ لیکس ڈالی تھی. ثاقب نثار صاحب نے خود بھی اس کو ڈینائی کیا ہوا تھا. تو یہ لیکس آتی ہیں. جہاں تک مریم صفدر صاحبہ کی بات ہے, دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہماری بیسٹ پلیئر ہے. اچھا صاحب جو کہتے ہیں آپ کی بی ٹیم کے کھلاڑی ہیں, وہ نہیں, وہ ہماری اے ٹیم کی ٹاپ سٹرائکر ہے. مطلب جب فیلڈ اندر ہوتی ہے اور جب چھکے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے, اگر ٹوٹل زیادہ ہو, کوئی جا کے میچ وننگ اننگز کھیلے, تو خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ انہیں ہمارے لیے کھیلے. جب بھی وہ کوئی چیز کرنے جاتی ہے ہمارے اوپر, خود ہی اون گول کر کے آ جاتی ہیں, اور PTI کا فائدہ ہوتا ہے. مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی ان کو ابھی تک ان کو خود سے پارٹی سے کیوں نہیں نکالا, کہ جتنا انہوں نے اپنے والد اور ان کی پارٹی کو نقصان دیا ہے, ایک انسان اکیلے کبھی بھی نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آسکر ملنا چاہیے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک انسان اپنی پارٹی کو اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا مریم صفدر کرتی ہے. مطلب کوشش کرتی کچھ کرنے کی, اس کی ایکسیکیوشن پاور نہیں ہوتی, خود ہی آن گول ہو جاتا ہے, اس پہ آ جاتی ہے. تو کبھی کبھی تو I feel bad for her. اچھا, you feel bad for her. گورنر پنجاب صاحب سے کیسے تعلقات ہیں؟ انہوں نے بڑا لندن میں بیٹھ کے بڑے اینٹی گورنمنٹ بیانات دیے ہیں. سچ پوچھے میں نے وہ پورے دیکھے نہیں, میں نے صرف ایک, اگر آپ وہ بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ ہم IMF کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. بڑا سیریس اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں, as far as the IMF program goes کہ sovereignty of the state bank and وغیرہ, تو اس میں ہر بندے کی اپوزنگ ویوز ہونی چاہیے. ہمیں اپنا ویو یو کین ہیو, آپ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن آپ اپنی رائے کسی اور کے اوپر ڈال نہیں سکتے. کئی چیزیں بہتر ہوتی ہیں ملک کے لیے, کئی نہیں ہوتی. تو آئی تھنک جو ایکسپرٹس ہیں, شوکت ترین صاحب, اسٹیٹ بینک گورنر, وہ ان چیزوں کو بہتر دیکھ سکتے ہیں. میں خالی آپ کو صرف یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش ہے, اب بنگلہ دیش کئی ایز فار امپورٹ ایکسپورٹ ڈلیورنس GDP پر کیپٹا ہر چیز میں ہم سے آگے ہے. 7.9 ان کا انکریز تھا دس ایئر. تو وہ ہر چیز سے ہم سے آگے جا رہے ہیں. جس طریقے سے اب تو افغانستان آگے چلا گیا سر, 1.84 روپے کے برابر ان کا ایک افغان. تو جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں,
لیکن اگر آپ ان کی پالیسی دیکھیں IMF کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں تو اگر ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں انہیں تو اب سر دے دیا آپ نے. ہاں جی ایسا ہی. لیکن ان کے ملک کو پراسپیرٹی جا رہی ہے, بزنس مین ان کے سکسیسفل ہیں, لوگ ان کے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کو, ہماری پیپل آف پاکستان پبلک کو یا ہمارے فائنانسز کو نہیں مل رہی نا, وہ ریلیف نہیں مل رہا, وہ آکسیجن نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے اتنا زیادہ گھٹنے ٹیکنے کے باوجود. نہیں دیکھیں گھٹنے ٹیکنے کی بات ہے نہیں اس میں. آئی تھنک اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو مس جج کیا جا رہا ہے. وہ کنسپیریسی تھیریز ہے, نہیں مہنگائی ایک الگ. میں IMF کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مہنگائی IMF کی کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہوئے ہم پھنس رہے ہیں نا, مسئلہ یہ. اور کیا ہم نے آ کے 3 سال میں یہ کنڈیشنز, مطلب ہم اس مقام پہ پہنچے, ہم نے تو ہر چیز ان کی ایک ٹک باکس کی ہوئی ہے. یہ جو 70 سال کا یہ جو پریویس ریجیمز نے ہم پہ چھوڑا ہے, ہم تو اس کے نقصان پہ ابھی تک ہیں. اور کیا ہم اس IMF کے اس وشیس سرکل سے باہر نکل پائیں گے؟ ان کے خاص طور پہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے ہم نکل پائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب کا تو ویژن یہ تھا کہ ہم نے جانا نہیں ہے IMF کے پاس. چلیں مجبوری تھی کیونکہ آپ کو جانا تھا, اور آپ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں ترین صاحب کو, شوکت ترین صاحب کو. آپ لوگوں کے ایکسپرٹ تو اسد عمر صاحب تھے نا, تو وہ بھی اپنی پوزیشن پہ نہیں ہے. پھر ہم IMF کے پاس بھی گئے ہوئے ہیں اور پھر ریلیف بھی ٹرانسلیٹ ہو کے پبلک کو نہیں پہنچ رہا. دس از اے بگ ڈائلیما. آئی مین کہ اس کے اوپر کامنٹ بڑا جائز بنتا ہے. لوک, انفلیشن, مہنگائی, یہ ساری چیزیں ایک بگ ڈائلیما ہے. ملک ایک بہت بڑے ڈائلیما میں ہے, لیکن یہی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اس ڈائلیما سے نکالنا, لیڈرشپ دینا اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈائلیما ہے, اس سے ہم چھپ نہیں سکتے کہ مہنگائی ہے. ہم کیا بولیں کہ مہنگائی نہیں ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہے. لیکن یہ کبھی نہ کبھی ہونی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے ساتھ کریں جو انہوں نے کیا ہے اور آپ کبھی اس کی پرائس پے نہ کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی آپ مشکل وقت سے آپ کو گزرنا ہوگا. بات آتی ہے کہ آپ کتنی دیر اس کے اندر, اس مشکل وقت کے اندر رہتے ہیں اور کب آپ نکل سکتے ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگلے 3 مہینوں میں ایک تو ورلڈ مارکیٹ آئی تھنک اس کی مہنگائی انفلیشن ڈراپ ہوگی, اور اس کے پھر ریاکشن پاکستان ٹرکل ڈاؤن کرے گا اور فروٹس ٹرانسلیٹ ہو کر مارچ اپریل تک آئی تھنک پاکستان میں تھوڑا ٹف ٹائم ہے, اس کے بعد بہتر ہوگا. ٹف ٹائم ہے, لیکن ہمیں ریزیلینٹ ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو سہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نہیں سہیں گے تو پھر آپ کے بچے سہیں گے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے بچے کریں گے, اینڈ مچ ٹفر. تو کسی نہ کسی کو کھڑا ہو کے کہنا ہوگا کہ میں یہ ٹف ٹائم سہوں گا بیکاز آف مائی, بعد میں اپنے نیکسٹ جنریشن کی رائٹ گزرنا ہوگا. ون لاسٹ کوسچن سر, خان صاحب اپنی مدت پوری کریں گے؟ آپ اگلی ٹرم کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے یہ والی تو کروا لیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ والی جو ابھی 1.5 سال رہ گیا, یہ والی بھی اور اگلی والی بھی. ڈیم کانفیڈنٹ, آئی مین ویری کانفیڈنٹ ہے نا. یہ والی اس کی ریزن پالیسیز نہیں, دیکھیں پالیسیز آئی تھنک انشاءاللہ جو ہی چیزیں کک سٹارٹ ابھی جیسے کہ ہو رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں جمیل بھائی, صرف اور صرف مہنگائی انشاءاللہ اگر کم ہوگی تو باقی ساری چیزیں کسی کو اتنی کوئی کمپلینٹس مطلب کسی کو نہیں ہے. صرف مہنگائی ہو جائے, انفلیشن کم ہو جائے, مہنگائی کم ہو جائے, آپ پھر خان صاحب کی پاپولیرٹی تب آپ کو نظر آئے گی. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے تو بندہ, ہر انسان ظاہری بات ہے ناراض ہے, تھوڑا سا پرابلم میں اپنے وہ ذہنی طور پہ. جو ہی یہ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ خان صاحب کے لیے کیسے نکلیں گے. ایبسلیوٹلی رائٹ جناب زلفی بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دست راست, آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں موجود تھے. 2 بڑی زبردست باتیں کہی ہیں زلفی بخاری صاحب نے. ایک یہ کہ وہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیز کے انٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے حوالے سے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان بننا چاہتے ہیں, ان کو آفر نہیں کی گئی. دوسرا, انہوں نے چیلنج کیا PMLN کو کہ وہ لے آئیں, اگر کوئی ہیکرز لا سکتے ہیں تو ہیک کر کے دکھا دیں اوورسیز پاکستانی کی پروپوزڈ آن لائن ووٹنگ کو اور EVM کو. اگر وہ ہیک کر کے دکھا سکتے ہیں تو انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ میں اس کے لیے جو کرنے کو تیار ہوں. یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے اس پروگرام سے نکلی ہے. خواتین حضرات, آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.